حدیثوں کو ریجیکٹ کرنا صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ بعد میں لکھی گئی ہیں، تو یہ جو آیتیں تم نے پڑھی ہیں یہ بھی اس سے بھی بعد میں لکھی گئی ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ ان آیتوں پہ کیوں یقین کر رہے ہو جب تم حدیث کو نہیں مان رہے؟ یار میں مولا جی کا بلیو کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو ڈیٹا رکھا ہوا ہے سارا وہ الگ شاید وہ ہوتے ہوئے آیا ہے ہمارے پاس کدھر ہے جو کدھر ہے مولا علی کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ تک کب لکھا گیا؟ فرسٹ ٹائم مولا علی کا ڈیٹا کس نے لکھا؟ اماموں نے لکھا ہے I guess۔ کس امام کی رائٹنگ اس وقت آپ کے پاس ہے؟ جو بیک ٹو ڈیٹ اگر جاتے ہیں تو آ، جو امام صادق سے کلیکٹ ہوتی ہیں ساری بکس۔ امام صادق نے اپنی ایک بھی بک نہیں لکھی. میں نے پوچھا ہے کس امام کی کتاب اس وقت آپ کے پاس ہے اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی؟ دائیوں کی کتاب ہے، مگر جو ہم؟ امام جب چلے گئے تو اس کے بعد جو دائی متعلق ہوتے ہیں ان کی بکس ہیں، مطلب کہ ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ طہارت امپورٹنٹ ہوتی ہے، پھر سر نماز طہارت کا کو چھوڑ دیں. ہیلو، طہارت کو چھوڑ دیں، سب چیزوں کو چھوڑ دیں. پہلے مجھے یہ بتائیں وہ کون سا امام ہے جس کی کتاب آپ کے پاس اس وقت کاربن ڈیٹڈ موجود ہے؟ اور وہ کون سا امام ہے مجھے جس کا قرآن آپ کے پاس کاربن ڈیٹڈ موجود ہے؟ مجھے پہلے اس کا بتائیں. چلے میں اب اس کی انفارمیشن مجھے نہیں ہے کہ ایگزیکٹ وہی جو ہے ڈیٹا جو پیپر کے اوپر لکھا گیا تھا، کسی بھی میڈیم کے اوپر لکھا گیا تھا، اسی کی آپ بات کر رہے ہو کہ یہ اوتھینٹک ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی، تو اس کا مجھے کوئی کہ وہ کہاں پر ہے اس وقت، اوکے، کیونکہ سو موسٹ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ حدیثوں کا انکار کرنا آپ کے لیے ایک غلط بات ہے، کیونکہ نو میٹر وٹ آپ حدیث کا انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس قرآن بھی نہیں ہے. ایکچولی بک تو میرے ساری میرے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کوئی آپ کیسے رد کر سکتے ہو کہ جب ایک ڈیٹا سارا انفارمیشن جمع ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کافی ایک ایبسٹریکٹ سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے یار دیکھیں، تھے غلط اور غلط جگہ پہ، یہ غلط جگہ ایبسٹریکٹ نان ایبسٹریکٹ، یہ میرا پوائنٹ ہی نہیں ہے. وائی آر یو گوئنگ دیر؟ ادھر جا ہی کیوں رہے ہیں؟ آپ مجھے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں تھوڑے سے، لیکن آپ جلیبی بھی پڑھی لکھی بنا رہے ہیں، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ دا پرابلم ہیئر از کہ اگر آپ کے پاس ہے، آپ دیکھیں محمد کے بعد علی، ٹھیک ہے، علی کے بچے حسن حسین، پھر علی اصغر، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، موسیٰ رضا، ٹھیک ہے، امام کیا اس کے بعد تھا، غمالی، ٹھیک ہے، غمالی تھا، اور پھر عسکری تھا. ہاں، ان میں سے کس کی کتاب آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، یا ان میں سے کس کا لکھا ہوا قرآن آپ کے پاس اس وقت موجود ہے؟ میرے پاس تو دونوں کا نہیں ہے، آپ جو لائنیج بتا رہے ہو یہ جو اہل تشیع کی جو جینوین جو لائن ہے جس میں 12 امام ہوتے ہیں، یہ ان کی جی لائنیج ہے پوری، تو بالکل. اس میں آپ شاہ ان شمامی ہیں، اماموں کا آپ شاہ شمامی ہیں. امامی آپ ڈیفائن کریں گے؟ 6 امام کے بعد آپ نے نسل چینج کی تھی نا، تو 6 امام لے لیتے ہیں ہم: محمد، جی علی، حسن حسین، اصغر، زین العابدین، امام باقر و صادق. امام جعفر سے آپ کا امام خراج شروع ہوتا ہے. وہاں سے جو ہے وہ دوسری برانچ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو دوسری برانچ بن گئی نا، امام باقر سے، صادق سے. اب مجھے بتائیں ان میں کس کا قرآن آپ کے پاس موجود ہے؟ بتائیں کس کا لکھا ہوا قرآن ہے؟ دونوں دونوں کا نہیں ہے، جو مین کسی کا جو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مولا بہترین. تو مولا جی بس ختم ہو گیا، ایک ختم میتھڈ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے سے حدیثوں کے ریفرنس نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن کا ریفرنس نہیں ہے. تو میرا بہت سمپل سوال ہے، آپ قرآن کو کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں جبکہ آپ حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ دیٹس مائی سمپل کوشچن، جبکہ دونوں چیزیں آپ کے پاس سیم سورس سے آ رہی ہیں. حدیث کو تو ریجیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ حدیث تو بہت ساری ہے، بہت ساری بکس ہیں، بکس تو اتنی ہے کہ کچھ تو ایسی بکس ہیں جو فاربیڈن ہے، تو
ایک فارمولین آپ نے بک کا نام سنا ہوگا، شمس المعروف. تو جی میں نے سنا ہوا، لیکن مجھے اس سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے. ونس اگین دوبارہ سے میرا سوال وہیں کا وہیں آتا ہے. اگر آپ حدیث حدیث تو کو جیسے ریجیکٹ آپ کر رہے ہیں تو قرآن کو بھی ریجیکٹ کرنا پڑے گا، اگر آپ کی حجت صرف یہ ہے کہ وہ بعد میں لکھی گئی ہے. That's it. حدیث بات نہیں کرتا پوری طریقے سے. اصل میں ہاں کچھ حدیث مجھے مطلب میرے لیے آپ ایز اے مجھے وکیل مت سمجھے، میں اپنا ایک اوپینین رکھتا ہوں اپنے نہیں، طریقے میری آپ سرچ وکیل نہیں ہے جو سر. سر ایک سیکنڈ، وکیل آپ نہیں، وکیل میں ہوں. چرا میں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے سمجھنا ہے، کیونکہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بولی ہے، مجھے اس سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے حدیثوں کو ریجیکٹ کیا، قرآن کو ایکسپٹ کیا. حدیثوں کو ریجیکٹ کرنے کی آپ کا حجت یا آرگیومنٹ یہ تھا کہ وہ بعد میں لکھی گئی ہیں. ابھی میں نے ثابت کیا کہ قرآن بھی اتنا بعد میں لکھا گیا. جو آپ کے مولا علی نے قرآن لکھا تھا وہ تو عثمان نے جلا دیا تھا. اس کے بعد آپ کے مولا علی کو بھی قرآن یاد نہیں تھا کہ وہ دوبارہ لکھ لیتا. اس نے جب خود اپنی حکومت کی، اس نے دوبارہ قرآن کو ہی نہیں لکھا تھا، اس نے عثمانی قرآن کو ہی چلایا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پھر قرآن لکھا ہوا ہے ہی نہیں. یہ جو باتیں ہیں نا، عثمانی قرآن، قرآن جلا دینا، یہ سارا کچھ تو حدیثوں میں ہے. حدیثوں کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا. تو بھائی پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب حدیثوں کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا آپ نے، تو مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس قرآن کہاں پہ ہے جس کو میں ویریفائی کر سکوں، فل سٹاپ، کچھ چھوڑ نہیں. بتائیں مجھے. میں چلے آپ جو بھی جواب ہو آپ کے فیور میں ہو، آپ جو سننا چاہتے ہو چلو میں وہ کہہ دیتا ہوں کہ نہیں میرے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن. لیکن اب کیا کریں گے؟ چلو سب آپ کے پاس فیک ہے، فیک ہی بولیں گے نا ان دی اینڈ، کچرا ہے. تو پھر فیک کو چلو ایکسپٹ کچرا کیوں آ کر رہے گیا. ہو؟ پھر فیک کو ایکسپٹ کیوں کرتے ہو؟ یار option نہیں ہے نا. ہمیں تو آگے نکلنا ہے، تو آگے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو دھاگا ہونا چاہیے نا جس کے بیس قرآن کو پر کچھ. ایکسپٹ کر کے، قرآن کو ایکسپٹ کر کے آپ آگے کیسے نکل سکتے ہو؟ قرآن میں تو کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی جو آپ کو کہے کہ دنیاوی علم لو. قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی جو آپ کو سائنس یا ٹیکنالوجی بتاتی ہو، جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی جو کہ آپ کو اسپرچویلٹی دکھاتی ہو، اسپرچویلٹی کے اوپر لے کے جاتی ہو. قرآن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو دنیا میں آگے نکلنے کے لیے کچھ بھی دیتی ہو. تو پھر اس کو ایکسپٹ کیوں کرنا؟ تو یار ریجیکٹ کر کے کیا کریں گے؟ کیا مطلب ریجیکٹ کر کے کیا کریں گے؟ مینس جب ایک میرا چیز ہے یہ ہی ہے غلط تو اس کو ریجیکٹ کرو، فل سٹاپ. یار تو پھر خدا کے کانسیپٹ کو کیسے سمجھیں گے پھر؟ مینس کے یار خدا کا ہم جو ہے کانسیپٹ صرف اسلام دیتا ہے، اور کسی آئیڈیالوجی کے اندر خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہودیزم میں خدا کا کانسیپٹ ہے، کرسچینٹی میں خدا کا کانسیپٹ ہے، سناتنیزم میں خدا کا کانسیپٹ ہے، اور بہت سارے ریلیجس آئیڈیالوجیز ہے جہاں پہ خدا کا کانسیپٹ ہے. تو یو کین لائک مجھے یہ نہیں بتاؤ کہ خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے اگر اسلام نہیں ہے، تو یہ تو بلشٹ آرگیومنٹ ہے. کو ہٹا دو نا، سب ریلیجنس کو ہٹا دو، پھر اس کیوں؟ کے بعد دیکھیں. چلو اوکے، ہم سب اپنے سب ریلیجنس کو ہٹا دیا، سب ریلیجن کو ہٹا دیا. اب مجھے بتاؤ، اسلام جو ہے نا، اسلام کے علاوہ باقی سب کو کتا، گدھا، ذلیل، حرامی بولتا ہے. اب میں کیا کروں ایسی کتاب کے ساتھ؟ یار بہت ساری چیزیں ہیں جو کریٹ کرتی ہے. ہم بالکل کانٹراسٹ میں کہیں پہ کہتے ہیں کہ مار دو قتل کرو، تو کیسے سمجھیں گے اس چیز کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر کنٹراڈکشن بھی ہے. ایک جگہ کہتے ہیں لائک راف الدین، دوسری جگہ پہ کہتے ہیں مارو قتل کرو. اور آپ حدیثوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اسباب النزول کو آپ نے لینا نہیں ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی. کنٹراڈکشن ہے. ایک ایسی کتاب جس کے اندر کنٹراڈکشن ہے، ایبروگیشن ہے. اب مثلا کل کی میری اسٹریم میں آنا، ایڈم سیکر اردو کے چینل پہ نا اسٹریم میں آنا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھنا کہ مسلٹے آئیں گے اور وہ روئیں گے اور مجھے سمجھائیں گے کانسیپٹ آف ناسخ و منسوخ. آپ دیکھنا آ کے میری اسٹریم میں کل، آپ کے مسلٹوں نے میرے چینل پہ آ کے مجھے منتے کر کر کے کہنا ہے کہ ناسخ و منسوخ کے کانسیپٹ کو ایکسپٹ کر ایڈم، ایبروگیٹڈ اینڈ فورگاٹن کے کانسیپٹ کو ایکسپٹ کر ایڈم، کہ اللہ بھلا دیتا آیتیں اور اللہ ایبروگیٹ کر دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے اپنی ہی باتیں. یہ مجھ سے ایکسپٹ کروائیں گے مسلٹے. کل کی اسٹریم جو ہے میری، اس میں دیکھنا مسلٹے آ کے مدیرہ روئیں پان. گے. مدیرہ پان کے اوپر ہے، کل پان نہیں خالی مدیرہ ہے. یار
अरे थोड़े वो से मदिरा मुश्किल पान लफ्ज मतलब आप वो खाने इस्तेमाल वाला कर रहे पान नहीं है एडम। अच्छा, मदिरा पान, मैं तुम शराब और पान नहीं, नहीं, आपको पानी की जो है टीचर मदिरा बना के। पान इज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। ओ अच्छा, आ, पान का मतलब है पीना। ये क्या बात हुई साहिल, मजा हाँ नहीं आया यार। वही है। यार तुम लोग बड़ा गलत कर देते हो यार और मेरे साथ वर्ड जो है दूर। वैसे अब से अच्छा लगा बात करके, और मुझे लगा था कि थोड़ा सा हम थोड़ा सा और इनोवेटिव वे की तरफ जाएंगे, लेकिन वो वही हदीस वाला और लूप है पूरा है कि नहीं, कोई हदीस लूप और नहीं है भाई। कुरान हदीस। तो कहाँ पे जाना है आपने? लॉजिक पे बात करनी है। इस्लाम में रहते हुए लॉजिक पे बात करोगे मुझसे? किस पे करोगे? यार तो एक वो आपने सुना होगा जो सूर्य रहमान थेरेपी है, मतलब उसको सूर्य रहमान सुन के थेरेपी है? जो है वो सूर्य मेरी रहमान में थेरेपी। है क्या? ओके, मैं अगर तुम्हें सिर्फ 10 मिनट में सूर्य रहमान का क्रिया पांचा कर दूं, 10 मिनट के अंदर, क्या करोगे? मैं सूर्य रहमान का भी खड़े खड़े क्रिया पांचा करता हूं 10 मिनट के अंदर। लेकिन सुनो, तुम बोलोगे नहीं, सिर्फ तुम पॉइंट्स लिखते जाओगे, क्योंकि मैंने 10 मिनट कहा है। मैं 10 मिनट से 11 मिनट नहीं लूंगा। सूर्य रहमान का क्रिया पांचा करता हूं, बोलो क्या करोगे? यार ऐसा नहीं करो यार, मेरा जो है ना नहीं, एक वो मैं माइंड सर पूरा ऐसा एक नहीं करो, नहीं मैं सर, सूर्य रहमान आपको पसंद है ना? ये देखिए, मैं आपका सूर्य रहमान, अपने आप को सिर्फ म्यूट कर ले और सिर्फ सूर्य रहमान सुने कि सूर्य रहमान में कितनी बड़ी बोंगी है। सिर्फ सुनते जाएं 10 मिनट्स के लिए। और पेन पेंसिल ले लें, पेपर पेन ले लें, और पेपर पेन लेके उसको नोट करते जाना, सिर्फ आयतों का नंबर और मैंने कहा क्या है। और अगर 10 मिनट के बाद सूर्य रहमान बाद में आपको उसकी थेरेपी का सत्यानाश फील ना हुआ, तो मेरा नाम बदल देना। डन? सभी लोग ले लो भाई, पेन पेन पेपर नोटपैड सब ले लो, नोट करते जाओ एडम साहब हमारे अच्छा। क्या बता रहे हैं। क्या कहते हैं, करूं? अकबर, अकबर, पेन पेंसिल तैयार है? बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है डर ना? लग करूं? मैं एक मिनट थेरेपी अभी लेने लेके से आता डर लग रहा है। चलो, पेपर पेंसिल पकड़ो, पेपर पेंसिल पकड़ो। तमाम लोग, आप लोग भी पेपर पेंसिल पकड़ो। सर 10 मिनट के अंदर, अकबर पेन पेंसिल ले लें, पेपर पेंसिल पकड़े। मैं चाहता हूं कि आप पकड़ें। हूँ। नहीं, पकड़े हो अकबर गया, साहब। अरेंज हो गया। हो गया ओके, अरेंज, पेपर पकड़ लिया। हो गया, हो ओके, अब अपने आप को म्यूट कर लें, अब अपने आप को म्यूट कर लें। गया। 10 मिनट में बोलना नहीं है आपने। लो जी, तमाम लोग गेट रेडी। 37 एंड 30 सेकेंड, 47 एंड 30 सेकेंड में मैं खत्म करूंगा। साहिल साहब किसी लिंक ना लाइएगा ताकि लोगों को नजर आता रहे, कुछ ना लाइएगा। और अर रहमान मर्सीफुल ने इल्म सिखाया, कुरान का इंसान बनाया। इंसान बाद में बनाया, इल्म पहले सिखाया। जब इंसान बनाया तब इल्म नहीं सिखाया, तब सिर्फ बात करना सिखाया, बयान करना सिखाया। अशम्स और कमरू बिहुस्बान, और सूरज और चांद एक हिसाब के साथ गर्दिश कर रहे हैं। और क्या करते हैं? और सितारे और दरख्त अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। सितारा, सूरज जो है बजाते खुद एक सितारा है, लेकिन सूरज गर्दिश कर रहा है, सितारे जो है वो सजदा कर रहे हैं। अल्लाह को ये नहीं पता सूरज और सितारा एक ही चीज होती है। दरख्त सजदा कैसे करते हैं आज तक किसी को पता नहीं लगा। वसमा वरफा वजमीजान, और आसमान को इसने बुलंद किया है और उस पे तराजू रख लिया है। मीजान कहते हैं तराजू को या बैलेंस करने को। आसमान को जमीन से बुलंद नहीं किया जाता। कुरान के अंदर मल्टीपल और आयात है जहां पे कहा गया जमीन बनाने के बाद आसमान को उठाया। दिस इज स्टुपिडिटी। बुलंद क्या किया? आसमान हमेशा ही ऊपर होता है ताकि तुम मीजान में ज्यादती मत करो। आसमान को ऊपर क्यों बनाया अल्लाह ने? क्योंकि जो आसमान पे मीजान डाला है अल्लाह ने, उसमें तुम ज्यादती ना कर सको। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। मीजान कहते तराजू को या बैलेंस को। आसमान ऊपर किया इस वजह से मीजान रखा जा सके, और उसके अंदर मिजान में तुम लोग चेंजिंग ना कर सको, इसलिए आसमान ऊपर गया। स्टुपिडिटी। नंबर 3, वाकीमुल वजन, और कायम रखो वजन को। कौन से वजन को? इंसाफ के वजन को। इंसाफ का वजन क्या होता है? स्टुपिडिटी। सिर्फ और सिर्फ लफ्जों को जोड़ा हुआ है। और मिजान में कोई कमी ना करो। मिजान तो अल्लाह तूने ऊपर रख लिया था ताकि हम मिजान को टच ना कर सके, मिजान में ज्यादती ना कर सके। अब तू कह रहा है कि हम मिजान में कोई कमी भी कर सकते हैं क्या? अच्छा, ओके। और जमीन को इसने बिछा दिया मखलूक के लिए। मखलूक के लिए जमीन को बिछाया, किसी और चीज के लिए नहीं बिछाया। इसमें मेवे और खजूरें हैं जिनमें गिलाफ चढ़े हुए हैं। यानी कि मेवे और खजूरें सिर्फ वो वाले हैं जिनके अंदर कवर है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर कवर ना होगा, हर चीज ओपन है। अब लेकिन हजरत अल्लाह मियां, अंगूर जो हैं
انگور میں تو غلاف نہیں ہوتے, انگور تو آپ پورا کا پورا کھا لیتے ہیں. اینیا, اور بھوسولا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں. اللہ میاں قسم لے لو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کچھ پھولوں سے خوشبو بھی آتی ہے, کسی کو نہیں پتا تھا, تو نہیں بتایا صرف. اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بائی دا وے. اس نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکرے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. ٹھیکرے کی کھنکھناتی, ٹھیکرے کی مٹی کسے کہتے ہیں؟ جھنجنا دیکھا آپ نے, بچوں کا سستے والا جھنجنا, اس کے اندر مٹی کے 2 یا 3 ٹھیکریاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ جھنجنا ڈن 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 کرتا رہتا ہو. دس از وٹ اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ. اللہ اس کی بات کر رہا ہے, جھنجنے سے بنایا. اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ سے, آگ کی لپٹ سے. جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور آگ میں ڈالے جائیں گے بائی دا وے ایونچولی. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا جھٹلاؤ گے؟ رب المشرق کہیں نہیں, رب المغرب ہے. اللہ 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا رب ہے, اس چیز کو یاد رکھیے گا. مشرقیں 2 ہوتی ہیں اور مغربیں بھی 2 ہوتی ہیں. انتہائی اسٹوپیڈیٹی ہے. ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے, لیکن اللہ کی 2 مشرقیں ہیں 2 مغربیں ہیں, which is again stupidity, but doesn't matter. یہ انتہائی اسٹوپڈ ہے. صرف آئین کو ملانے کے لیے, تو کذبان کو مشرقان مغربین بنایا, آئین کا سیگا ملانے کے لیے. ادروائز 2 مشرقیں 2 مغربیں نہیں ہو سکتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کرو. مہرج البحرین, اور اس نے چلا دیے 2 دریا جو آپس میں ملے بھی ہوئے ہیں. 2 دریا یا 2 سمندر, کچھ بھی کہہ لے. بحرین سیز کو کہا جاتا ہے, انہوں نے دریا لکھ دیا ہوا ہے, ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. لیکن ان کے مابین ایک پردہ حائل ہے. اب یہاں پہ برزخ کا ورڈ آیا ہے. برزخ بیریئر کو, ایک پتھر چٹانی چیز کو. پوری دنیا جانتی ہے اس وقت کہ تمام کے تمام 7 سمندر جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, آپس میں ملے ہوئے سارے سمندر. ہم نے صرف جغرافیکلی ان کو ڈفرنٹ نام دے دی ہیں, ادروائز پوری دنیا میں ایک ہی سمندر ہے. اللہ کہتا ہے 2 سمندر ایسے جن کے درمیان اس نے پہاڑی بنا دیا اور وہ سیپریٹ ہے. اسٹوپڈیٹی ہے, دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. وہ جو تصویر آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ اسٹوپڈ تصویر ہے, اس کا سمندر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو. ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی, کورلز اور پرلز نکلتے ہیں. اللہ میاں قسم لے لو 7ویں سینچری عربیہ سے پہلے گریکس بھی موتی نکالتے رہے ہیں, کورل نکالتے رہے ہیں. بلکہ 500 BCE کے اندر گریکس نے اور رومنز نے اپنے بحری جہازوں سے غوطہ خوری کی تھی اور 80 میٹر تک زمین کے نیچے جا کے کورلز نکالتے رہے ہیں, موتی نکالتے رہے ہیں سی پی کے اندر سے. اللہ میاں تو نے کون سی نئی بات بتا دی ہے یہاں پہ, ہمیں ساری دنیا کو پتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. اس میں یہ جہاز ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی مانند اونچے اٹھے ہوئے ہیں. اللہ میاں اس زمانے کے پہاڑ اتنے اونچے نہیں تھے, جہاز اتنے اونچے نہیں تھے, آج کل کے زیادہ اونچے ہیں, تیرے کو امب کا پتہ نہیں تھا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ جو شپس ہیں وہ بھی اسی کے ہیں, ٹھیک ہے, اسی کے ہیں, وہ اللہ کو بلونگ کرتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جو کوئی بھی اس زمین میں فنا ہونے والا ہے, اوکے, ساری دنیا مر جائے گی کیا؟ اوکے, کیونکہ اللہ نے ڈے آف ریزریکشن بنانا ہے, اللہ نے بتانا تھا, اور باقی رہ جائے گا صرف رب کا چہرہ. تو اللہ میاں اس کا مطلب ہے کہ تیرے باڈی پارٹ بھی ختم ہو جائیں گے. تو نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے تیرے ہاتھ ہیں, تیری انگلیاں ہیں, تیرے پاؤں ہیں, تیری ٹانگیں ہیں, تیری شن ہے یعنی کہ پنڈلی ہے, تیرا پیٹ ہے, تیرا رحم ہے, رحم جس میں بچہ دانی ہوتی ہے, وہ سب ختم ہو جائے گا, صرف اس کا چہرہ باقی رہے گا اور کچھ نہیں باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے بتایا جب دنیا ختم ہوئے گی صرف اس کا چہرہ باقی ہے, وجہ کلیئر فیس اس کا رہ جائے گا صرف, اور کچھ نہیں, باقی سب مر جائے گی. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ کہتا ہے اسی سے مانگتا ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے. اوکے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے 2 بڑے بھاری قافلوں. بھاری قافلوں کیا ہوتا ہے؟ What are these two? Nobody knows. آگے دیکھیے گیم کیا چینج کرتا اللہ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے کوئی گیم نہیں ملی, نعمتوں کون سی جھٹلاؤ گے, گیم ختم. آگے کیا کرتا اللہ, اے گروہ جنو انس, اگر تم طاقت رکھتے ہو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کے بھاگو تو نکل بھاگو, نہیں نکل سکو گے مگر اللہ کی سند کے ساتھ, اللہ کی اتھارٹی کے ساتھ. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہندو لوگ چاند پہ پہنچ گئے زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کے. اللہ کی یہ آیت فیک کر دی ہندوؤں نے, کافروں نے, مرتدوں نے. تھینک یو سو ویری مچ اللہ کی آیت کی تباہی کرنے کے لیے. اللہ کی اتھارٹی کوئی نہیں ان کے پاس آئی تھی, انہوں نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا تھا, لیکن وہ چاند پہ پہنچ گئے. بائی دی وے 70s میں گورے بھی پہنچے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم پر پھینکی جائیں گی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اور دھواں, تو تم بدلو گے نہیں, بدل سکو گے.
اوکے اللہ میاں تھینک یو سو ویری مچ. آگ کے شعلے جو ہے نا آتش فشاں پہاڑ پہلے ہی پھینکتے تھے اور لوگوں کو پتا تھا کہ یار یہ اللہ کرتا ہے یا کوئی بڑی طاقت کرتی ہے, اس وجہ سے لوگ آلریڈی اس چیز سے ڈرتے تھے کہ آتش فشاں پہاڑ میں سے آگ نکل آتی ہے. وہ بونگی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا گلابی تیل کی طرح. آسمان کبھی پھٹتا نہیں ہے, آسمان کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ میاں پلیز سمجھو یہ کوئی چادر نہیں تم نے بچھائی ہوئی جو پھٹ جائے گا. اللہ یہاں پہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے ان شکت, سپلٹ, سپلٹ, سپلٹ ہونا, کھلنا, ٹوٹنا. تو بیسیکلی آسمان نہ تو کپڑا ہے کہ پھٹ جائے گا, نہ وہ کی چادر ہے کہ ٹوٹ جائے گی. اٹ از اسٹوپڈیٹی. بٹ اینی ہاؤ اللہ ہے کہہ دیتا ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی جن انسانوں کے گناہوں کے بارے میں کچھ نہیں, تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ مجرموں کا چہروں کو اس کی پیشانی سے پکڑ لیا جائے گا. اللہ میاں پیشانی پہ بال بھی نہیں ہوتے, کہاں سے پکڑے گا؟ گدھے بھول گیا تھا تُنے سر کے بال کہنے ہوں گے. اللہ میاں نے صرف سیگا ملانے کے لیے یہاں پہ لگا دیا یہ BC اب کیوں سیگا ملانا تھا اور کچھ نہیں تھا. فبی اللہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ جہنمی ہے مجرمین. مجرمین تو اوبویسلی جہنم میں جائیں گے, جگہ لکھا ہوا ہے. اب وہ چکر لگاتے ہیں اس آگ میں. کتنی زبردست بات ہے, اللہ آگ کی باتیں کر رہا ہے, آگ میں پھینک رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ بڑی سودنگ قسم کی صورت ہے. فبی آئیے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب کی نعمت کیا ہے؟ آگ میں پھینکنا, کھولتے ہوئے پانی میں پھینکنا, یہ رب کی نعمت ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے اگلی آیت میں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے اللہ کہتا ہے جو کہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے, کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, اس کے لیے دو جنتیں نے, دو جنتیں, جنتان, پھر دو, کیونکہ سیگا ملانا تھا. ہمیں جگہ جگہ پتا ہے جنت کے بارے میں بات ہوئی ہے, جنت کے بارے میں بات ہوئی ہے. جنتان, دو جنتیں ہیں. کون کون سی دو جنتیں ہیں؟ آپ تفسیر پہ ہمیں بھی جائز نہیں. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ دونوں سے شاخوں والی ہوں گی, برانچیز ہیں جی, برانچ, بہت ساری شاخوں. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں, کیونکہ برانچیں ہیں اس لیے نعمت ہے. ان دونوں میں دو دو چشمے بہ رہے ہوں گے. دو جنتیں ہیں, دونوں میں دو دو چشمے بہ رہے ہوں گے. دو چشمے, ہر دو چشمے بہ رہے ہوں گے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں, ہر چیز جوڑوں میں ہوگی. ایک فیمیل انگور, ایک میل انگور, ایک فیمیل انار, ایک میل انار, ایک فیمیل سیب, ایک میل سیب. ٹھیک ہے, اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ وہاں پہ تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, بچھونوں پہ, سبز بستروں پہ, کمال قسم کی پپو بچیاں جن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا بیٹھی ہوں گی وہاں پہ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی عورتیں جن کی نگاہیں بھی نیچی ہوں گی, آنکھیں بھر کے آپ کی طرف نہیں دیکھیں گی, چھوا نہیں ہوگا پہلے کسی جن اور ان سے, ورجن, ایبسلیوٹ ورجن, ایبسلیوٹ الاسٹیسٹی ہوگی ان کے اندر, وہ بیٹھی ہوں گی. آؤ ٹھوکو. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں, یہ نعمت ہے اللہ میاں کی, یہ نعمت ہے, بچیاں بنائی ہوئی ہیں اسپیشل تمہارے لیے, جنت میں تمہاری غلام ہوگی, تمہیں ٹھوکتے رہو, یہ نعمت ہے اللہ کی. وہ ایسی ہوئیں گی گویا لال اور مونگے, روبیز اور کورل کی طرح, اوئے ہوئے لالو لال. 7 سینچری عربیہ ڈیزرٹ کے اندر کالی کالی گرمی میں سڑی ہوئی عورتوں کو دیکھنے کے بعد محمد کو لال رنگ کی رومنز بچیاں بہت پسند تھی. اس نے جگہ جگہ بات کی ہوئی اور یہ قرآن کے اندر بھی ہے, لال کورل کی طرح کی بچیاں ہوں گی. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ بھلائی ہے اللہ کی کہ جنت میں خاص لڑکیاں بنائی ہیں تمہارے لیے غلام, کہ تم جب چاہو ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرماؤ اور وہ رومنز کی طرح لالو لال ہوں گی. اللہ کی بھلائی ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور ان سے پرے دو جنتیں اور بھی ہیں. سو یہ دو جنتوں کے علاوہ دو اور ہیں, ٹوٹل 4 ہو گئی. اللہ میں پہلے تو تم نے کہا تھا 2 جنتیں ہیں, لیکن آگے سیگا ملانے کے لیے 2 اور بنا دی. سیگا نہیں مل رہا تھا نا, 4 کہتا وہاں پہ, تو سیگا کیسے ملنا تھا؟ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا, دونوں گہرے سبز رنگ کے ہوں گے. واللہ حبیبی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے. پہلے میں 2 چشمے تھے, وہ ابلتے ہوئے نہیں تھے, یہ ابلتے ہوئے چشمے, سپاؤٹنگ چشمے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان میں میوے ہوں گے, کھجور انار ہوں گے. اللہ پہلے میں بھی تو نے کھجوریں لگائی تھی, اس میں بھی لگا دی ہیں. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا, ان میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں. اللہ جو پہلی عورتیں تمہیں بتائی تھی پہلی 2 جنتوں کے اندر, جن کی آنکھیں نیچی ہوں گی, ہمارے انتظار میں بیٹھی ہوں گی, جن اور انسانوں میں سے کسی کو ٹچ نہیں کیا ہوگا, وہ نیک سیرت نہیں ہوں گی کیا؟ وہ جب ہمارے جانے کے بعد کسی اور لڑکے کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر لیں گی کیا؟ کیونکہ ان 2 میں جو ان 2 سے پرے جنتیں ہیں اس میں تو نیک سیرت عورتیں ہیں, اور جن 2 جنتوں کا پہلے تو نے بات کی تھی مجھے تو وہ بھی نیک سیرت لگ رہی ہیں. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے بھائی, صرف بونگی ماری ہوئی ہے اللہ نے, اور کچھ نہیں ہے, سیگے ملائے ہوئے ہیں. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ حوریں ہوں گی قیام پذیر خیموں میں. قرآن کے اندر
جگہ جگہ لکھا ہوا ہے آپ کی بیویاں حور العین، آپ کی بچیاں، آپ کی پپو غلام ہمیشہ اپنے خیموں میں ہوں گی، کبھی گھر سے باہر نہیں ہوں گی، کبھی گھر سے باہر نہیں ہوں گی. مرد گھر سے باہر جائے گا، جب بھی واپس آئے گا ان کو وہیں پہ پائے گا. یہ دیکھیں تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جلاؤ گے. نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے کبھی جن اور انسان نے. اللہ یہ پچھلی عورتوں کے بارے میں بھی تو نے یہی کہا تھا، دوبارہ ہی نہیں بار ریپیٹ کر رہے ہے. کتنی بار ریپیٹ کرے گا اللہ کو خود نہیں پتا اس نے کتنی بار ریپیٹ کرنا ہے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جلاؤ گے. یہ آیت 28 بار اس آیت صورت میں آئی ہوئی ہے. تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی سبز اللہ یہ ابھی تو نے کہا تھا پچھلی جنتوں میں بھی وہ تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی، یہاں بھی تکیے لگائے. اللہ فرق کیا ان دونوں جنتوں میں اور ان دونوں جنتوں میں؟ کچھ فرق نہیں. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہت بابرکت نام ہے تیرے رب کا، بہت کرم والا ہے. الحمدللہ. آیت ختم. تھینک یو سو ویری مچ. سر مجھے بتاؤ اس میں کیا راکٹ سائنس ہے کہ یہ ایک 10ویں جماعت کا بچہ نہیں لکھ سکتا؟ 10ویں جماعت کا بچہ 2 جنتے اور پھر 2 جنتے. اللہ پہلے 4 جنتے ہی بول دے اور پھر بول کے اس میں سے 2 جنتے جس میں یہ ہوگا اور پھر 2 جنتے جس میں وہ ہوگا. وہ جو 2 جنتے اور وہ جو سب سیم ہے کیا اس کے اندر؟ اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے، وہاں پہ سارنا ہے، آپ کو اپنگ بنانا ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں نعمتیں ہیں. صرف سیگے ملائے ہوئے ہیں، تان 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 نان تان آن تان نان تان، بس سیگے ملے ہوئے ہیں. جی اس میں کیا اسپرچولیٹی، اس میں کیا ہے بھائی؟ تھینک یو سو ویری مچ. بتائیے جو آپ نے پینسل سے نوٹ کیا ہے بتائیے. صدمہ کھا کے تو نہیں بیٹھی ہمارے علی اکبر صاحب. علی اکبر صاحب میری آواز آ رہی ہے کیا؟ بالکل آ رہی ہے سر، میں تو انتظار کر رہا ہوں. میں نے تو کریا پانچا کر دیا، میں نے کہا تھا میں کریا پانچا کر دوں گا. علی اکبر صاحب کو صدمہ لگ گیا لگتا، پہلے ہی ڈر رہے تھے بیچارے. وہ کدھر ہے یار، اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی؟ بے ہوش تو نہیں ہو گئے؟ ارے علی اکبر صاحب پہ کوئی پانی ڈالو یار. کوئی آس پاس ہے؟ یہ سورہ رحمان ساحل صاحب، یہ واہ بھائی واہ، کیا یہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ اس میں تو مجھے تو سب سے بیسٹ پوائنٹ وہی لگا کہ وہ ساری چیزیں جل جائیں گی، صرف اللہ کا چہرہ بچا رہے گا. وہ پوائنٹ بڑا زبردست لگا مجھے کہ وہ پھر وہ ہاتھ اور جو شن کی بات اللہ کہتا ہے وہ سب جل جائے گا، سب صرف چہرہ ختم، بچے گا. ٹاٹا بائے بائے. کیوں میم شوق لگا؟ شوق